ان کو گیس فراہم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی غلط بات ہے. اس میں بھی لوگ بہت پریشان ہیں. میں خود جانتا ہوں ایسی انڈسٹری کو کہ جہاں پر گیس کا بحران ہے اس وقت، اور جو ایکسپورٹ والی کمپنیاں نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ ایکسپورٹ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر جو کمپنی ایکسپورٹ کرتی ہے، جو انڈسٹری ایکسپورٹ خود کرتی ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے نان ایکسپورٹ انڈسٹری سے. مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تبھی تو پورا نظام چلتا ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جس پہ وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ صنعتوں کو اس طرح سے نظر انداز کریں گے تو پھر کیسے معیشت کا پہیہ آگے بڑھے گا؟ کراچی پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% دیتا ہے، جس میں ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن جب آپ ٹیکسٹائل کو اور دیگر صنعتوں کو گیس نہیں فراہم کریں گے تو آپ بتائیں یہ ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ اور اگر ایکسپورٹ کے علاوہ بھی صنعتیں ہیں وہ نہیں چلیں گی تو کیسے روزگار آگے بڑھے گا؟ کیسے ہماری ضروریات پوری ہوں گی؟ کیسے ہمارا جو ہے وہ جو پیسوں کا چکر ہوتا ہے پورا، وہ کیسے سرکولیشن ہو سکے گی؟ تو معیشت پہ اس کے انتہائی منفی اثرات ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وفاقی حکومت کی نااہلی ہے. اس کا سبب سینکڑوں ارب روپے کا نقصان پہنچانا ہے. آپ دیکھیں، $1 ارب کی بھیک مانگنے کے لیے کبھی IMF سے مذاکرات کرتے ہیں اور ان کی ساری شرطیں مان لیتے ہیں، اسٹیٹ بینک تک کو گروی رکھ دیتے ہیں، بلکہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے ماتحت کر دیتے ہیں کہ سال میں آپ کو وہ $1 بلین دے دیں گے. یہ کتنے بنتے ہیں؟ اگر جو انہوں نے ڈی ویلیو کر دیا اس کے مطابق بھی 170 ارب روپے بنتے ہیں. اور اسی طرح سے چائنا کے پاس جا رہے ہیں، فلاں کے پاس جا رہے ہیں. اپنی کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے، کوئی وقار ہوتا ہے. اس سب کو ایک طرف رکھے اس لیے کہ آپ نے پھنسا دیا ہے، اور پھنسانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو بالکل بھیک تو مانگ رہے ہیں. کتنے پیسوں کی؟ 250 ارب روپے کی، 300 ارب روپے کی. اتنا نقصان تو انہوں نے صرف ایک فیصلے سے پاکستان کو پہنچا دیا جو 2 سال سے یہ کر رہے ہیں. RLNG کی جو امپورٹ ہے اس کو بروقت نہ کرنے سے جو نقصان ہوا ہے، 2 نقصان ہوئے. ایک تو اس کے ریٹ کا مسئلہ پڑ گیا، جب ہمیں اچھے پیسوں میں مل رہا تھا ہم نے نہیں لیا. اور دوسری بات یہ کہ جب ڈیلے ہو کر یہ RLNG پہنچا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کا تو ابھی کوئی اندازہ تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکا. تو نااہلی کے نتیجے میں آپ اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں جتنا بھیک مانگ کر آپ قوم کو گروی رکھ رہے ہیں. اس سے بدترین کوئی مثال ہو نہیں سکتی حکومت چلانے کی جو حکمرانوں کی طرف سے ہو رہی ہے. اور جو حکمران جماعتیں ہیں، میں حیران ہوں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. تو گیس کا شدید بحران ہے، لیکن اس میں بھی جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کو تقریباً جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق گیس سپلائی کی جا رہی ہے. صنعتوں کو نہیں دے رہے. ریزیڈینشل ایریا میں بحران ہے، لیکن وہ کے الیکٹرک کے جس کے پاس آئل پر چلانے کی کیپیسٹی بھی موجود ہے، اور آج کل تو سردیاں ہیں تو چارجز ہم سے فیول ایڈجسٹمنٹ کے لیتے ہیں، پیسے ہم سے زیادہ وصول کر رہے ہیں، لیکن کے الیکٹرک کو گیس کی سپلائی ہو رہی ہے. نوری آباد پہ جو ایک پلانٹ موجود ہے جس سے کے الیکٹرک کو سپلائی ملتی ہے، یہ وضاحت تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کر سکتی ہے کہ اس کو گیس کبھی بھی اس میں رکاوٹ نہیں آتی. ایک دفعہ آئی تھی تو احتجاج ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے معاملات سیدھے چل رہے ہیں. گویا حکومتیں جو ہیں وہ بھی صنعتوں کو تو نقصان پہنچانا گوارا کر رہی ہیں اور ریزیڈینشل ایریاز کو تو تنگ کر رہے ہیں، لیکن اپنی محبوب کے الیکٹرک، چونکہ ان کا ابراج گروپ ان حکومتوں کے فائنینسر ہوتے ہیں. اور یہ بات تو اب ایسی ہے کہ جس کی تردید آج تک پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم نے نہیں کی ہے کہ جو ان کے ابراج گروپ کے فاؤنڈر CEO ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو فنڈنگ کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل میڈیا پہ آ چکی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے پرائم منسٹر نے بشیر میمن جو اس وقت FIA کے ڈائریکٹر تھے ان کو روک دیا تھا. تو ایمانداری کے دعوے کرنے والوں کا یہ حال ہے تو بے ایمانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مافیا جو ہمارے اوپر مسلط ہے اس کو وفاقی حکومت بھی سپورٹ کرتی ہے، سندھ حکومت بھی اس کے خلاف کوئی خاص بات نہیں کرتی. اور نقصان ہوتا ہے تو ہماری انڈسٹری کا ہوتا ہے، ہمارے گھروں کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے. آج اخبارات میں رپورٹس چھپی ہیں گرین لائن منصوبے کے حوالے سے، جس پر بڑی بغلیں بجا رہے تھے لوگ. ایک منصوبہ جو پچھلی حکومت میں چل رہا تھا اور وہ بھی انہوں نے لیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اس حکومت نے 3.5 ساڑھے 3 سال میں جا کر اس کو کہا کہ ہم بسیں لے آئیں اور شادیانے بجائے تھے.
آپ جا کر دیکھ لیں، شروع میں تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے بسوں کو، اب تو جو ہے وہ ان بسوں کے اندر مسافر بھی نہیں ہوتے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اپنا اس کا روٹ ہی مکمل نہیں ہوا. تو جو الگ سے کرایہ دیتے ہیں 55 روپے کسی بھی ایک اسٹاپ کا، تو وہ ظاہر ہے کہ کیوں اس کے اندر بیٹھیں گے جب نمائش پہ یا گرو مندر پہ ان کو اتار دیا جائے گا اور اس کے بعد دوسری بس کرنی پڑے گی. تو یہ کیا ظلم ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں جیسا بھی منصوبہ تھا اس پر ہمارے بڑے تحفظات ہیں، لیکن چل پڑا تھا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ نامکمل ہونے کی وجہ سے ایک خراب مثال قائم ہوئی ہے. کتنے ایلیویٹر تو شاید کوئی کام ہی نہیں کر رہا جو لفٹیں وہاں پر لگائی گئی ہیں، اور جو اسکیلیٹر ہیں وہ بھی میرے خیال ہے 2-4 ہی کام کر رہے ہیں. تو یہ اور پھر دائیں بائیں جہاں اسٹاپ ہیں وہاں کی سڑکوں کا حال دیکھ لیں. بدترین مثال ہو سکتی ہے اگر کوئی. یہ وفاقی حکومت براہ راست اس کی ذمہ دار ہے، جس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور جی ڈی ہیں، اور یہ بتائیں کہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں. ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت کراچی یونیورسٹی میں اور سندھ کی دیگر جامعات میں اور بالخصوص کراچی کی جامعات میں جاری ہے. اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ سندھ حکومت براہ راست یونیورسٹی کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. انہوں نے ایک سیکرٹری یونیورسٹیز بنا کر اور وہاں پر اپوائنٹمنٹس میں، یعنی وہ چیزیں جو یونیورسٹی کا ڈومین ہے، وہ ایک خود مختار ادارے اس کے ہوتے ہیں، سینٹ ہوتا ہے، سنڈیکیٹ ہوتی ہے، ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے رولز ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے. کیسے کوئی سیکرٹری آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کے مطابق کسی کا اپوائنٹمنٹ کرو اور اس رول کو اس طرح سے تبدیل کرو. 4 دن سے جامعہ میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے، اساتذہ نے اسٹرائک کی ہوئی ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے. میں چیف منسٹر سے واضح طور پر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو دیکھیں اور یہ جو طرز عمل ہے جامعات کی جو خود مختاری ہے اس میں دخل اندازی کرنے کی یہ ختم کریں تاکہ تمام رولز کے مطابق کام ہو سکیں. ویسے بھی ایک المیہ ہے کہ کتنی جامعات ایسی ہیں جس میں پراپر وائس چانسلرز تک نہیں ہیں. خود کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 2.5 سال ہو گیا ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا انٹرم جو کیا کہتے ہیں وہ عبوری پیریڈ کے لیے چلا جا رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گرانٹ کتنی مل رہی ہے، ہائی ایجوکیشن کمیشن کیا کر رہا ہے، حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی. جو جامعات کی یونیورسٹیز کی گرانٹ ہے وہ نہیں مل رہی ہے، جس کا سارا بوجھ طالب علموں پر، طالبات پر اور ان کے والدین پہ پڑ رہا ہے. تعلیم ویسے ہی آپ دیکھیں 1.25 لاکھ کے قریب لوگ انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں اور 16,000 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے سرکاری اداروں میں. اور ظلم یہ کیا ہے کہ جو ڈگری تھا اس کو جب عام کالجز میں لوگ کر لیا کرتے تھے بی اے، بی ایس سی، بی کام، انہوں نے 4 سالہ کر دیا. اس کے نتیجے میں صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بی کام میں 50,000 طلبہ و طالبات کی انرولمنٹ ہوتی تھی، اب یہ 5 سے 10,000 پہ آ گئے. یہ 40,000 بچے کہاں جائیں گے؟ ان ظالموں نے ایسا لگتا ہے کوئی جان بوجھ کے تباہ کر رہا ہے تعلیم کو. یہ ختم کیا جائے سلسلہ اور پرانا سلسلہ بحال کیا جائے. کیوں جو معاشرے کے اندر خرابیاں پھیل رہی ہیں، منشیات بڑھ رہی ہیں؟ جب آپ تعلیم نہیں دو گے، جب آپ ملازمتیں نہیں دیں گے، جب آپ براہ راست ان کے اوپر کٹ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جامعات کو گرانٹ ملنی چاہیے اور یہ 4 سالہ ڈگری جو انہوں نے پلان ہے اس کو ختم کر کے سرنو دوبارہ سے وہی شروع کیا جائے تاکہ یہ سارے لوگ پڑھ سکیں. بہت سارے بچے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ جابز کرتے ہوئے بھی اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں اور ان کو ایک ڈگری ملتی ہے اور اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو آپ تو برباد کر دیں بالکل اس بنیاد پہ کہ ہم نے تو بڑا اچھا کر دیا ہے کہ 2 سال کے بجائے. آپ نے فیسلٹیز کیا دی ہیں کالجوں کو اور یونیورسٹی کو؟ تو اس لیے ان کی گرانٹ میں بھی اضافہ کریں. اور یہ جو بحران اس وقت کراچی یونیورسٹی میں موجود ہے، یہ سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس میں مداخلت نہ کرے، اپنے سیکرٹری کو واضح طور پر ہدایت کرے کہ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ جامعہ کی خود مختاری کے اندر وہ دخل انداز ہو. کراچی میں جو اس وقت اور مزید صورتحال خراب ہے، ان سب کی چیزوں میں جو بڑی وجہ ہے وہ مردم شماری ہے. ہماری کی جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہے کہ مردم شماری میں ہماری جو 2017 میں کی گئی اس کے مطابق کراچی کی دیہی آبادی کو 11 لاکھ اور کراچی کی شہری آبادی کو 1.49 کروڑ گنا گیا. اس وقت کے لحاظ سے بھی جتنی رپورٹیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 2.25 سے 2.5 کروڑ اس وقت 2017 میں کسی صورت کم نہیں تھا
بہت سارے لوگ تو ویسے بھی کاؤنٹ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی جو نادرا کی رپورٹس ہیں اور دیگر رپورٹس ہیں، اور اب تو اس وقت 3.25 ساڑھے 3 کروڑ تو کہیں گئے نہیں جو کراچی کی آبادی اس وقت موجود ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ زیادتی کراچی کے ساتھ یہ ہے کہ اس جعلی مردم شماری کو پچھلی حکومت نے، جو نون لیگ کی حکومت تھی، ان کا سبجیکٹ تھا، یہ ان کا کام تھا کہ وہ سی سی آئی میں جب یہ بات ہوئی تھی کہ 5% بلاک ری اوپن کیے جائیں، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی جس کا موقف یہی ہے کہ وہ غلط مردم شماری ہے، اس نے 3 سال تک 2.5 سال تک یہ کام نہیں کیا، اور ایک جعلی فراڈ مردم شماری جس میں کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے نوٹیفائی کروا دیا۔ یہ سوال بنتا ہے نا ان لوگوں سے، ظالموں سے، مینڈیٹ یہاں سے لیا آپ نے۔ اس وقت 90% مینڈیٹ انہی 2 جماعتوں کے پاس قومی اور صوبائی کا ہے کراچی سے، اور انہوں نے یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا کہ جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کیا، اور اس سے بڑا وار کراچی کے اوپر ان ظالموں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے طے کر دیا کہ اسی جعلی طریقے سے دوبارہ مردم شماری ہوگی، اور اس کو قانونی حیثیت دے دی کہ ڈی جور بنیاد پر ہوگی، کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، مردم شماری کا قاعدہ اور قانون یہ ہے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ ہے، اور اقوام متحدہ کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا۔ لیکن کراچی کے لیے انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے، اور اسی ظاہر کراچی ہی بڑا مسئلہ ہے کہ مستقل پتہ جس کا جہاں ہوگا اس کو وہاں کاؤنٹ کریں گے۔ یعنی ایک آدمی اگر 40-50 سال 30-20 سال 5 سال سے یہاں رہ رہا ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کر رہا ہے، یہاں پر کام کر رہا ہے، تو جہاں رہتا ہے وہیں کاؤنٹ ہوگا۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہاں کاؤنٹ اگر اس کا کہیں گاؤں میں، کسی گوٹھ میں، کسی کے پی میں، کہیں پنجاب میں، کسی بلوچستان میں، کہیں اندرون سندھ میں اس کا مستقل پتے پہ اندراج ہے، تو نادرا کا کوئی کام نہیں ہے مردم شماری سے، اس لیے کہ یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کام ہے۔ لیکن نادرا کی مدد لے کر یہ وہاں پر کاؤنٹ کر لیں گے، اور پھر شب خون کراچی پہ مارا جا رہا ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ جس نے کراچی سے بھاری مینڈیٹ لیا، یعنی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم۔ وضاحت کریں، یہ کابینہ سے پاس کیا انہوں نے۔ پھر ایک اور وضاحت جو ان کے ذمہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ 17 سال سے کراچی میں اضافہ نہیں ہوا پانی کا۔ K3 منصوبہ جو نعمت صاحب نے مکمل کیا، کوئی منصوبہ نہیں بنا۔ K4 کا سلسلہ چلتا رہا، کبھی بن رہا ہے کبھی نہیں بن رہا۔ 25-26 ارب روپے ضائع ہو گئے قوم کے۔ پھر آئے میدان میں، وفاقی حکومت نے کہا ہم بنائیں گے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں شہروں کے، بڑے شہروں کے، وہ وفاقی حکومتیں بناتی ہیں۔ کراچی میں بھی پہلے ایسا ہوتا رہا ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے جو پہلے پروجیکٹ تھا وہ وفاق کا پروجیکٹ تھا جب چلا کرتی تھی یہاں پر۔ اسی طرح اور بہت سارے منصوبے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بنائیں گے، وابڈا کے ذریعے بنائیں گے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنسیں کی، اعلانات کیے کہ اب 65 کروڑ گیلن یومیہ، یعنی 650 ملین گیلن کا ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اب ہم 1 گو کے اندر یہ سارا پروجیکٹ بنا دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے، جو وفاقی حکومت نے پھر جا کر یہاں پر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، اس میں سی ڈی ڈبلیو پی میں پہلے، اور پھر اس کے بعد ایک نیک میں اکنامک کونسل جو ہے، اس میں فیصلہ کر دیا کہ اب یہ 65 کروڑ کے بجائے 26 کروڑ۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کہتے ہیں کہ پیچھے سے نہیں ہے، تو پیچھے سے پانی بھی تم بناؤ نا، جب تم چیمپئن بن کر آئے تھے۔ کے وی فیڈر کو ٹھیک کرو، اسی طرح سے جو ہے وہ سینکشن کرو پانی کی۔ تو سینکشن کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور اس کی جماعتیں تیار نہیں ہیں۔ کراچی سے 90% مینڈیٹ لینے کے بعد 14 قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی اور 6 قومی اسمبلی کی ایم کیو ایم، لیکن یہ دونوں مل کر کراچی کو دریائے سندھ کا 1% پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ظالم۔ اور جو منصوبہ ہم نے کہا چلیں وہ ہوتا رہے گا، لڑتے رہیں گے، لیکن آپ 650 ملین گیلن کیا منصوبہ تو بنا لیں K4 کا، اور اس کو بھی انہوں نے 1/3 تقریباً کر دیا، 40% کر دیا۔ تو یہ ظلم ہے جو ان لوگوں نے ہمارے اوپر کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک طرف صوبائی حکومت ہے، اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، اورنج لائن صوبائی حکومت کا پروجیکٹ ہے۔ یہ ویسے تو آپس میں بہت لڑتے ہیں، لیکن جس کے ذمہ جو کام ہے وہ کراچی کے لیے نہیں کر رہا۔ 6 سال ہو گئے اورنج لائن بنتے بنتے، 2-2.5 کلومیٹر کی ایک چیز بنانی ہے اور وہ نہیں بن کے دے رہی ہے۔ بسوں کا اعلان پہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اب تو تاریخیں دینا بھی بند کر دی ہیں صوبائی حکومت نے، کہ پھر میڈیا ان سے سوال کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، کراچی کے مسائل ابھی اپنی جگہ موجود ہیں۔
اس لیے جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ صرف اتنا سا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے چند چیزوں کے اوپر قناعت کر کے بیٹھ جائیں. جہاں تک امپاورمنٹ اور اختیار کا معاملہ ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. معاہدے پر 100% عمل درآمد کروائیں گے انشاءاللہ. اگر حکومت نہیں کرے گی تو اس کا جو طریقہ ہو سکتا ہے ہم اختیار کریں گے, پرامن جمہوری اور آئینی طریقہ. مجھے توقع ہے آج بھی پیپلز پارٹی کے کچھ وزراء نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اس پر پوری طرح عمل کریں گے اور آئندہ 1-1.5 ہفتے میں یہ بات پتہ چل جائے گی. اور جہاں تک ان تمام مسائل کا بڑے پروجیکٹ کا KCR سمیت ماس ٹرانزٹ پروگرام اس سب کا تعلق ہے, جماعت اسلامی کراچی کے حقوق کی اس تحریک کو جاری رکھے گی. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 فروری سے کراچی کے حقوق کی اس تحریک کا ہم ایک نیا فیز شروع کر رہے ہیں. اور ہر یونین کونسل میں سینکڑوں کی تعداد میں, ہر گلی میں ہم کارنر میٹنگ کریں گے, ہر دروازے پہ دستک دیں گے, اور یہ کام ہم 10 سے 15 دن کے اندر مکمل کریں گے. یہ رابطہ عوام مہم ہوگی جس میں ہر گھر تک ہم میسج پہنچائیں گے کہ کراچی کے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو. جتنی تیزی کے ساتھ الحمدللہ جماعت اسلامی کی پش پر لوگ آتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گراس روٹ لیول کی تحریک پورے شہر کو اپنے حق کے لیے جماعت اسلامی کی قیادت میں جو ہے اٹھ کر کھڑا ہونے کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو تیار کر دیں گے. 4 مارچ سے کراچی میں 4 مارچ سے حقوق کراچی کارواں چلایا جائے گا, اور یہ ایک بہت بڑے لیول پر جو ہے یہ کارواں چلے گا, اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شرکت ہوگی, اور یہ انشاءاللہ کراچی کے حق کے لیے اور اختیار کے لیے ایک بہت مرکزی رول ادا کرے گا. پوری دنیا کو متوجہ کرے گا کہ یہ میگا سٹی ہے اور اس کے ساتھ حکومتیں مسلسل کیا سلوک کر رہی ہیں. کراچی اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی جس نے اس کی تعمیر کی ہے, اس کو ترقی دی ہے, اس کو آگے بڑھایا ہے, ان حالات میں کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے. ان لوگوں کے اوپر کہ جو ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں اور مزید کسی دھوکے میں لوگوں کو مبتلا کریں, ہم لسانی سیاست اس کو دفن کر رہے ہیں الحمدللہ, اور کراچی کے لوگوں نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. کچھ دن پہلے اس بات کی کوشش کی گئی اور لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. تو بہرحال اس پورے عمل کے نتیجے میں انشاءاللہ کراچی آگے بڑھے گا, تعمیر و ترقی ہوگی, اور اس میں پورے پاکستان کا بھلا ہوگا. یہ 2021 میں 20 میں 2424 بائکس چھینی گئی تھیں, 2021 میں 4410 بائکس چھینی گئی ہیں. موبائل اسنیچنگ 21558 تھیں 20 میں, اور 25059 ہیں یہ 21 میں, اور 194 کاریں چھینی گئی تھیں, اب 235. اسی طرح جو چوریاں ہیں اور ڈکیتیاں ہیں, یہ بھی جو ہے وہ تقریباً 30% ان تمام چیزوں میں اضافہ ہوا. ہر چیز کو اگر ایوریج نکال لیں اس میں تو, اور یہ CPLC کا ڈیٹا ہے, باقی تو بہت سارے لوگ موبائل کی تو رپورٹ بھی نہیں کرواتے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت شہری کس کے رحم و کرم پر ہیں. تحفظ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت شہر کا, خاص طور پر عورتوں کا تحفظ, بچیوں کا تحفظ. کالج جا رہی ہیں, اسکول جا رہی ہیں, یونیورسٹیاں جا رہی ہیں, بچے ہیں باہر نکلتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے. تو DG رینجرز, IG پولیس اور سندھ حکومت کی یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اس مسئلے کا نوٹس لیں اور یہ کرائمز کو جو ہے وہ اس کی روک تھام کی جائے. بہت شکریہ. نہیں, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور خاص طور پر کینٹونمنٹ بورڈ میں بھی, خاص طور پر فیصل کینٹونمنٹ بورڈ میں بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور اس پر جماعت اسلامی کے جو ہمارے ظاہر وہاں سے ابن الحسن ہاشمی صاحب کامیاب ہوئے ہیں, جو ہمارا حلقہ تھا عسکری 4 کا اور سامنے گلشن جمال کا, انہوں نے اس پر آواز بھی اٹھائی ہے. اور میں کینٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ
یہ نہیں ہو سکتا کہ شہر کے اندر ایک دوسرا شہر ہو جس میں کوئی نہ حکومت کام کرتی ہو نہ ریاست کام کرتی ہو. ریاست کے اندر ریاست کوئی نہیں بنا سکتا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ہے وہ اس کو نوٹس لینا بھی چاہیے, اور جماعت اسلامی ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس بھی کرے گی اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھائے گی, اور اٹھا رہے ہیں آلریڈی. ہمارے جو بھی نمائندے ہیں وہ اپنا پورا رول ادا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کراچی بھی ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کرے گی جو کینٹونمنٹ بورڈ سے متعلق ہیں, چاہے وہ کوئی سا بھی کینٹ ہو, اور اسپیشلی فیصل کینٹونمنٹ بورڈ میں یہ سب کام ہو رہا ہے. اور اس کا نوٹس جو ہے وہ اداروں کو بھی لینا چاہیے کہ جو کینٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ منسلک ادارے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے میگا سٹی, کراچی کو میگا سٹی بنایا جائے, ٹھیک ہے, اور میگا سٹی کے جتنے اختیار بنتے ہیں وہ سب ہو جائے. آپ کے سامنے کہ ہمارے جتنے مطالبات تھے ہم اس پر اسٹینڈ کرتے ہیں. ان مطالبات میں سے جتنے مطالبات مان لیے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم کسی ایک مطالبے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہم اسٹل تمام چیزوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہم شہر کو وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو شہر کا مقام ہے, اور ایک جگہ سے انشاءاللہ یہ کام عمل شروع ہوگا. 35 سال میں تو یا 14 سال میں تو کوئی نہیں لے سکا نا پیپلز پارٹی سے کچھ بھی. یہ تو جماعت اسلامی ہے جس نے جد و جہد کی تو فیصلہ بھی کورٹ کا برآمد ہو گیا, ورنہ تو پال میں رکھا ہوا تھا 1.5 سال سے. یہی چاہ رہے تھے آپ؟ جی جی بس یہی پبلک اویئرنیس, پرامن آئینی جمہوری جد و جہد. عوام اصل میں دیکھیں, عوام کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت مایوس ہوئے. پہلے انہیں آپس میں لڑواتے رہے لوگ, اور انہیں سہانے خواب دکھاتے رہے اور برباد ہو کر رہ گئے. اب جب لوگ بہت پھر ایک لوگوں نے کہا چلو یار ملک بھر میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, تو لوگ اس طرف چل پڑے, اس سے اور زیادہ مایوس ہو گئے. تو ان مایوس لوگوں کو امید دلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور یہ جماعت اسلامی نے مشکل ترین کام اپنے ذمہ لیا, اور الحمدللہ ہم نے اب لوگوں کو ایک امید دینا شروع کر دی ہے. اور اس مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہم کراچی کی تحریک کئی برس سے چلا رہے ہیں, اور اس میں ایک بڑا کردار ہمارے اس دھرنے کا تھا, تو اس نے اس شہر کے لوگوں کو ایک امید دی. ہاں یہ بات صحیح, میں مانتا ہوں لوگ ہم سے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا, لیکن ساتھ میں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی مان جائے گی, کیا یہ لوگ مان جائیں گے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ تو ایسا نہیں ہے. اور یہ خود پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کے بارے میں رائے کیوں قائم ہے. لیکن میں یہ شہریوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں ہوتا یہ تھا کہ ایشوز اٹھتے تھے اور اس کے بعد دب جاتے تھے, اس لیے کہ پارٹیوں کے درمیان مکمکا ہو جاتا تھا. جماعت اسلامی انشاءاللہ شہریوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑے گی تنہا, ان کی تمناؤں کا خون نہیں کرے گی, اور ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کروائیں گے پہلے سٹیپ پر. باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی منوائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر ہم ماس موبلائزیشن کے ذریعے سے یہ پریشر ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں؟